بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو پورا سنیے گا۔ ویڈیو کو پورا سننے کے بعد شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 70,000 خوش نصیب لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم سب کو یہ تو ضرور پتہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، یعنی کہ وہ اتنے نیکوکار ہوں گے، اتنے پرہیزگار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جو ہے، بغیر اپنے ترازو میں ان کے نامہ اعمال کو ماپے بغیر انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن وہ 70,000 خوش نصیب کون ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم یہی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ 70,000 لوگ کون سے ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان 70,000 لوگوں میں شمار کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے ایمان پر اپنے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیکوکار بنائے، پرہیزگار بنائے، اور حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان لوگوں میں 4 طرح کی خصوصیات ہوں گی، یعنی کہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کی تعداد بھی بتا دی گئی ہے کہ وہ 70,000 ہوں گے، یعنی کہ وہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام جو ہے وہ نہیں کریں گے اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلا کام کون سا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ داغ نہیں لگاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاج کے مقصد کے لیے داغ نہیں لگاتے، یعنی کسی زخم کو گرم لوہے سے یا کرنٹ لگا کر یا آگ سے جلا کر بند کرنا اور اس کا علاج کرنا۔ اسلام میں خود کو یوں تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، ضرورت کے وقت آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سنت سے یہ طریقہ ثابت ہے، لیکن یہ طریقہ صرف اس وقت کے لیے جب امداد کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہ ہو اور زخم کو بند کیے بغیر زخم کے زیادہ خراب ہو جانے کا خدشہ ہو۔ مثال کے طور پر ابو معاویہ نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جنگ خندق کے موقع پر ہاتھ کی بڑی رگ پر زخم لگا تو ان کے پاس ایک طبیب بھیجا۔ اس نے ان کی زخمی رگ کو خراب ہو جانے والی جگہ کاٹی، پھر اس پر داغ لگایا تاکہ خون رک جائے۔ یعنی بہت ضرورت پڑنے پر آپ ایسا کر سکتے ہیں جب زخم خراب ہو جائے یا اس کے ہمارے جسم کے ساتھ جڑے رہنے سے ہمیں زیادہ نقصان ہو، لیکن بلا وجہ یا پھر امداد کے موجود ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو بلا وجہ تکلیف دینے والے ان 70,000 لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اپنے جسم پر کٹ کے نشان لگاتے ہیں اور خود کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خود کو پیٹنے والے لوگ بھی ان 70,000 لوگوں کی فہرست سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اذیت نہ دو، یعنی کہ جو ہمارا جسم ہے، جو ہمارا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بیچا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں اور جو ہے وہ اسی طرح ہم واپس لوٹ کے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہمیں اپنے آپ کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں قیام کیا کرتے تھے، تب یہاں تک کہ تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میرے حبیب، میرے پیارے رسول، میرے محبوب کے ساری رات قیام نہ کیا کرو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ تو اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا رتبہ سارے جہان میں سب سے زیادہ ہے، 2 جہانوں میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اپنے آپ کو تکلیف زیادہ مت دو، کہ مجھے اس سے جو ہے وہ
نہیں اچھا لگتا تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اپنے آپ کو اذیت دینا ایسا ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ امانت کے طور پر جو ہے واپس جائیں۔ یہ جسم، یہ جو ہے روح، یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف امانت ہے، ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل تندرست، بالکل جو ہے وہ بغیر کسی رنج کے، بغیر کسی تکلیف کے اس دنیا میں بھیجا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جسموں پہ، اپنے جو ہے وہ جسموں پہ اس طرح کی اذیت نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ ہمارا حلیہ بگڑ جائے، ہمارا جو ہے وہ حالت ہی بگڑ جائے۔ اس طرح کرنا سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، یہ بہت ہی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو رقیہ نہیں کرتے، رقیہ کسے کہتے ہیں؟ رقیہ جھاڑ پھونک یعنی دم درود کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ دم درود میں تو قرآن پاک پڑھ کر ہی پھونکنا ہوتا ہے، تو پھر اس سے کیوں روکا گیا؟ آپ سنت اذکار کر سکتے ہیں دم درود میں، یعنی وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور عمل سے ثابت ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ لیکن جو اذکار سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، انہیں آپ بھی جھاڑ پھونک کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دم درود بھی لوگوں نے اپنے پیروں کے مطابق بنا لیے ہیں، جن کا سنت میں کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ اب جیسے 3 کل دم کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یعنی تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرہ پر پھیرتے، پھر سارے بدن پر۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں جو سنت میں ہے، اور ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن جو انسانوں کی بنائی ہوئی جھاڑ پھونک یعنی تعویذ دھاگے وہ آپ کریں گے تو ان 70,000 لوگوں کی فہرست سے نکل جائیں گے۔ آپ کسی بھی پیر و مرشد کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے، کیونکہ شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ ہے نا، ورنہ یہ جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آئے گا کہ اگر ہم پیر و مرشد کو ہی سب کچھ مان لیں۔ ہمیں جو ہے وہ پیر و مرشد بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لیے دعا کریں، لیکن ان کو ہی سب کچھ مان دینا کہ یہ ہی شفا دے گا ہمیں، تو یہ بہت ہی سخت گناہ ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک کا ہے، یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت طریقے سے جو ہے وہ دم درود کریں۔ بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کے متعلق اور بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ کرنے چاہیے، جیسے آیت کریمہ ہے اور جو ہے وہ ورد ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور بھی بہت سے اذکار ہیں جو ہمیں علماء سے ہمیں اگر ہم معلوم کریں تو ہمیں پتہ چلیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے تعویذ وغیرہ جو ہے وہ پہنے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ پیر و مرشد کو ہی سب کچھ مان لیا ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ بدفعلی نہیں کرتے، کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ بدفعلی نہیں کریں گے۔ بدفعلی بدشگنی کو کہتے ہیں۔ بدشگنی میں وہ ہر وہ چیز جو آئے گی وہ قسمت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جسے صرف اللہ جانتا ہے، لیکن انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ انسان بھی ان چیزوں کا علم رکھ سکتا ہے، یہ بدفعلی کرنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ستاروں کے ذریعے اپنا مستقبل جاننا، یا پھر ہاتھ کی لکیریں پڑھ کر غیب کا علم بتانا، یا پھر ایسی چیزوں پر یقین رکھنا کہ سوموار کا دن منحوس دن ہے یا منگل کا دن منحوس دن ہے، اس لیے تب ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، یا پھر اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہوتا ہے، یا پھر کوا کائیں کائیں کرے تو مہمان آتے ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ بدفعلی کے زمانے میں آتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق ان چیزوں کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے
پہلے جو ہوتے بزرگ تھے انہوں نے ایسے ہی خیالوں میں کچھ باتیں بتا دی جو اب تک چلتی آ رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ جو ہاتھ کی لکیریں جو شخص کسی کو دکھاتا ہے یا جاننے کی کوشش کرتا ہے 40 دن تک اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک رحمت کے فرشتے جو ہے وہ اس سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. مستقبل کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اب کالی بلی راستہ کاٹتی ہے تو کیا ہوگا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے نا. کالی بلی کے راستہ کٹنے سے کیا ہوگا، یہ تو ہمارے صرف ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہوا ہے کہ کالی بلی راستہ روکے گی تو ہمارا جو کام ہے وہ خراب ہو جائے گا یا پھر جو ہے وہ کچھ برا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف ہم نے اپنے ایک مائنڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ایسا کریں، ایسا ہوگا تو اس طرح کچھ ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن میں اس چیز کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. ہاں یہ تو ہم نے اپنے ہی من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پہ ذرا غور و فکر کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کے متعلق آگاہ کریں، کیونکہ کوئی بھی دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ تمام دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تمام دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہر ایک دن کی جو ہے وہ اپنی فضیلت ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کوئی دعا سپوز قبول کر لیتے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے جمعرات یا منگل والے دن، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ دن بہت ہی برکتوں والا تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یا اگر ہمارا کوئی کام خراب ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دن بہت ہی منحوس گزرا یا بہت ہی منحوس ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود بنایا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی، جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، تو اس میں تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے کہ اس کے متعلق ہم یہ گمان کریں کہ یہ جو چیز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب کالی بلی کا رنگ کالا ہے تو اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اس نے جو ہے اس طرح طرح کے جانور بنائے، طرح طرح کے رنگ کے، اور ہم نے ان کو غلط پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. ہم نے ان کو اپنا مائنڈ ایسے سیٹ کر لیا ہے، اور دوسروں شروع سے یہ جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں ہم ابھی تک اس میں انوالو ہیں. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، قرآن پاک پہ غور و فکر کرنا چاہیے. ایک جو ہے مثال سے اس چیز کی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگنی شرک ہے، بدشگنی شرک ہے 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی وہم آ بھی جائے کہ اس طرح ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد فوراً بعد ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، یا جو ہمارا جو یقین ہے وہ پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے، تو وہ اس وہم کا جو اثر ہے، اس گناہ کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ آتا ہے، وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرنا ہے. یعنی کہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوں گے. اب سیدھی سی بات ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا وہ نہ تو بدفعلی کرے گا، نہ جھاڑ پھونک کرے گا، نہ ہی داغ لگائے گا. جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی کہ تمام معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہی اس تمام معاملات کو جو ہے بہتر کر دیتا ہے. یعنی اللہ اس انسان کے تمام ضروریات کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے. پھر اسے مستقبل کا حال جاننے کے لیے ستاروں کو نہیں پڑھنا پڑتا، نہ ہی اسے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کٹ لگانے پڑتے ہیں، اور نہ ہی اسے تعویذ دھاگے باندھنے پڑتے ہیں. یہ صرف ہمارا اپنا ایمان ہونا چاہیے مضبوط کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہماری جو ہے ہمیں مکمل کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، یہ صحابہ کا مجمع تھا. وہاں کی جو ہے ایک حدیث ہے کہ
صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے تشریف لائے. فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی. بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک ہوتا، بعض گزرتے ان کے ساتھ 2 ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا. پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا. میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں. پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو میں نے اب ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو. میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھی. کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش سے ہی مسلمان ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کیا کہ یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ داغ لگاتے ہیں، اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں. ایک دوسرے صاحب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں بھی ان میں سے ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا. یعنی کہ ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا ہے کہ جنت میں بغیر حساب کے جانے والے 70 لوگوں میں یہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ بغیر ضرورت کے خود کو داغدار نہیں کریں گے، یعنی خود کو تکلیف نہیں دیں گے. دوسرا، تعویذ دھاگوں سے ان دم درودوں سے دور رہیں گے جو سنت سے ثابت نہیں ہے. تیسری بات، بدشگونی اور نحوست جیسی چیزوں پر یقین نہیں رکھیں گے. ستاروں یا ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھ کر مستقبل جاننے کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب عجیب طرح کے جو ہے وہ کانسیپٹس اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اس طرح کریں گے تو یہ کام جو ہے وہ ہمارا برا ہو جائے گا. اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے. اور چوتھی بات، ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ کریں گے تب ہمیں اس چیز کا جو ہے ان برائی والے کاموں سے دور رہیں گے، بدفعلی سے، داغدار کرنے سے، خود کو تکلیف دینے سے، اور جو ہے یہ جھاڑ پھونک کرنے سے جو ہے سنت کے خلاف. ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے تاکہ جس کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ اور جو گناہ کے جو ہے وہ آ رہا ہے دائرے میں، اس سے بھی روکنا چاہیے. اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو چکا ہے تو ہم اس کو اگلے بندے کو اس چیز کا نہیں بتاتے تو ہمارا بھی جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ ہم ایک چیز کا علم رکھتے ہوئے کسی دوسرے بندے کو آگاہ نہیں کر رہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی اچھی بات کا پتہ چل جاتا ہے، اب مجھے پراپر حدیث تو وہ جو ہے آیت تو نہیں یاد، لیکن اس کا جو مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ علم رکھتے ہوئے جو بندہ کسی دوسرے بندے کو آگاہ نہیں کرتا وہ دوزخ کے بہت ہی دردناک درجے میں ہوگا، یعنی کہ اس پہ دردناک عذاب نازل کیا جائے گا. ہمیں جس چیز کا علم ہو ہمیں اس چیز کو ضرور شیئر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے بھی جو ہے اس گناہ سے بچ سکے. جب ہم کسی کو کسی گناہ سے روکتے ہیں یا اس کی جو ہے گناہ سے باز رہنے کا جو ہم سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی بہت اجر دیتا ہے اور اس بندے کو بھی بہت اجر دیتا ہے کہ جو گناہ سے باز ہو جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی. آپ ضرور لائک کیجیے گا اور جو ہے سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام جو ہے برے افعال سے جو ہے وہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم
مکمل طور پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور ہمیں کسی دوسرے تیسرے انسان کی ضرورت نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ہمیں اپنا ہی محتاج کرے. ہمیں ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنا ہی بنا کر رکھے اور ہمیں جو ہے ایمان پر اخلاق سے جو ہے وہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. پھر کسی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.